بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک بار پھر یاسین قادری ملعون نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بدترین گستاخی کی۔ اس سے پہلے بھی اس بدبخت نے، اس لعنتی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بدترین گستاخی کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میدان میں نکلے، انہوں نے احتجاج کیے، بڑے بڑے مارچ ہوئے، اور وہاں یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ اس ملعون یاسین قادری کو گرفتار کیا جائے، لیکن حکومت وقت نے اس بدبخت کو گرفتار نہ کیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ملک سے باہر چلا گیا۔ کل اس نے میلاد کی محفل میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بدترین گستاخی کی، اور وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان عظیم ہستیوں کی توہین کی گئی، ان عظیم ہستیوں کی گستاخی کی گئی۔ ظالم آدمی حضرت ابو سفیان وہ صحابی رسول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ تجھے حیا نہیں آئی؟ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کی گستاخی کی۔ حضرت ابو سفیان وہ صحابی رسول ہیں، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَمَن دَارَ ابو سفیان فَهُوَ آمِنٌ، جو ابو سفیان کی چار دیواری کے اندر آ گیا میں محمد اسے بھی امن دیتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف آئے، احد میں مسلمانوں کے خلاف آئے، انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ ظالم آدمی، تیرے سامنے آمنہ کے لال کا یہ فرمان نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے والے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے جب اسلام قبول کر لیا، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو پہلے والے تمام گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیے ہیں۔ آج ان عظیم لوگوں کی تنقید کی جائے، آج ان عظیم لوگوں کو برا بلا کہا جائے، اور یہ کہا جائے کہ انہوں نے بدر کے موقع پر یہ کیا، احد کے موقع پر یہ کیا، خیبر کے موقع پر یہ کیا، فلاں جگہ یہ کیا۔ حضرت ابو سفیان وہ صحابی رسول ہیں، غزوہ طائف میں اللہ کے راستے میں ان کی ایک آنکھ شہید ہوئی، پھر دوسری آنکھ غزوہ یرموک کے موقع پر اللہ کے راستے میں حضرت ابو سفیان کی دوسری آنکھ بھی شہید ہوئی۔ تو اس عظیم انسان پر تنقید کر رہا ہے، تو اس ہستی پر تنقید کر رہا ہے، تو اس ہستی کی گستاخی کر رہا ہے جس نے اسلام کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی دونوں آنکھیں شہید کروائی ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو صحابہ کرام فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے یا اس کے بعد ایمان لائے، انہوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے لا یستوی منکم، تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ قرآن کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ من اللہ، اللہ کے ہاں ان کے لیے بلند درجے ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اور وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا۔ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ جن سے جنت کا وعدہ میرا رب کرے تو ان عظیم لوگوں کی گستاخی کرے، تو ان عظیم لوگوں پر تنقید کرے۔ وہ صحابہ کرام وہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے بھی چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔
صحابہ پر تنقید کرنا، صحابہ کی گستاخی کرنا، صحابہ کو برا بلا کہنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انہیں چننے والی ذات میرے رب کی ہے۔ صحابہ پر اعتراض در حقیقت صحابہ پر اعتراض ہے ہی نہیں، صحابہ پر اعتراض در حقیقت خدا پر اعتراض ہے کہ اللہ رب العالمین نے انتخاب صحیح نہیں کیا، اللہ نے صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ فرمایا میرے صحابہ سے محبت میری محبت ہے اور میرے صحابہ کا بغض میرا بغض ہے۔ یاسین قادری ملعون نے پہلے اویس ربانی کے شو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی۔ وہ کون حضرت عثمان غنی جو 2 بار دلہا بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے؟ کون عثمان غنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا تھا، حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، حضرت فاروق اعظم آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عثمان ابن عفان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہوئے، پنڈلی کو ڈانپا، پھر اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ پاکیزہ عابدہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر صدیق آیا، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، فاروق اعظم آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان غنی آئے، آپ سیدھے ہوئے، آپ نے اپنی پنڈلی کو ڈانپا، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جس عثمان سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ ظالم آدمی تجھے حیا نہیں آئی؟ جس سے آسمان کے فرشتے حیا کریں تجھے حیا نہیں آئی؟ تو نے اس عظیم انسان کا حیا نہ کیا، تو نے دور داماد مصطفیٰ کا حیا نہ کیا، تو نے سسر پیغمبر کا حیا نہ کیا۔ اور افسوس کی بات ہے سامعین محترم، آج سے کچھ دن قبل مفتی طارق مسعود صاحب سے غلطی ہوئی، مفتی طارق مسعود صاحب نے معافی بھی مانگی، رجوع بھی کیا، امت مسلمہ سے معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی، لیکن اہل بدعت علماء کی زبانیں آج تک مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف چل رہی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو گستاخ 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 کہہ رہے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں آج ان کی یہ گستاخ والی گردان کہاں ہے؟ یاسین قادری کو گستاخ کیوں نہیں کہا جا رہا؟ یاسین قادری کے خلاف ان کی زبانیں بند کیوں ہیں؟ مفتی طارق مسعود صاحب سے غلطی ہوئی، گستاخی نہیں، غلطی ہوئی، اس غلطی میں گستاخی کا پہلو ضرور موجود تھا، انہوں نے معافی مانگ لی۔ اس ملعون نے تو پہلے بھی گستاخی کی، پھر اس کو اپنی محفل میں بلانا، پھر اس کو اپنی میلاد کے پروگرام میں بلانا، پھر اس کو اپنی محفل اور مجلس میں بلانا، پھر اس کو اپنے جلسے میں بلانا، کیا وجہ ہے؟ اتنی منافقت؟ آپ کو تکلیف گستاخی سے نہیں ہے، پتہ چلتا ہے آپ کو تکلیف مفتی طارق مسعود صاحب سے ہے۔ اگر آپ کو گستاخی سے تکلیف ہوتی، کیا اس کی گستاخی آپ کے سامنے نہیں تھی؟ اس نے دور داماد مصطفیٰ کی گستاخی نہیں کی تھی، اس نے حضرت عثمان بن عفان کی گستاخی نہیں کی تھی، اس کے بعد اس گستاخ کو اپنی محفل میں بلانا، اس سے بیان کروانا، اور اس نے پھر گستاخی کی۔ اب آپ کی زبانیں بند کیوں ہیں؟ کیا سمجھا جائے کہ کوئی اور گستاخی کرے تو اس کے خلاف گستاخ 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 کے فتوے لگے، اپنا کوئی گستاخی کرے تو اس پہ پردہ ڈال دو، اس کے خلاف آپ کی زبان نہیں چلتی، آپ کی زبانوں کو تالے لگ گئے۔ کیا تاثر دینا چاہتے ہو کہ آپ کے ہاں گستاخی بڑی چیز نہیں ہے، کوئی اور کرے تو وہ گستاخی ہوگی، آپ کا کوئی اپنا گستاخی کرے تو وہ گستاخی نہیں ہے؟
زبان نہیں چلتی؟ آپ کی زبانوں کو تالے لگ گئے؟ کیا تاثر دینا چاہتے ہو کہ آپ کے ہاں گستاخی بڑی چیز نہیں ہے، کوئی اور کرے تو وہ گستاخی ہوگی، آپ کا کوئی اپنا گستاخی کرے تو وہ گستاخی نہیں ہے؟ کیوں آپ کی زبانیں اس وقت تک بند ہیں؟ اور حکومت پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں اس ملعون کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ کئی بار اس نے گستاخیاں کی، اس کے بعد بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ اس سے پہلے بھی عوام اہل سنت امت مسلمہ میدان میں اس گستاخ کے خلاف نکلی تھی، اور پھر بھی اس گستاخ کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان گستاخوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ پاک ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام علینا الا البلاغ۔